بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن ڈاٹ کام کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ پورا عالم اسلام خصوصاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا تو کہتے ہیں نا جنگوں کے بادل چھائے ہوئے نہیں ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، بالکل پھیل چکی ہیں۔ اور اس کا خدشہ اس وقت سے تھا جب سے اس جو رشیا اور یوکرین جنگ شروع ہوئی تھی۔ یوکرین پہ رشیا کے حملے کے بعد سے لگ رہا تھا کہ دنیا پوری انوالو ہوگی جنگوں میں، اور اب یہاں پہ امریکہ کو بھی انگیج کر لیا گیا۔ نہیں، وہ جنگ تو چلو یورپ میں تھی نا، عالم اسلام سے جنگ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو جنگیں ہیں مشرق وسطیٰ، جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، کشمیر کا ایشو ہے، پھر بھارت ہے، پھر اسرائیل ہے، پھر ایران امریکہ، پرانا ایک تنازع چل رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ تہذیبوں کا تصادم ہو؟ ہاں دیکھیں، آگے بڑھ کے یہ تہذیبوں کے تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش ہے، امریکہ کی بھی کوشش ہے کہ اس کا جو مذہبی جنگ یہ بن جائے۔ اور جس طرح سے ایران بھی جو ہے وہ حملے بے تحاشا کر رہا ہے، سارے اسلامی ملکوں کو چھیڑ رہا ہے، مختلف قریبی جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ وہ حملے کر چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ رخ اختیار نہ کرے، لیکن فی الحال تو یہ اس کا امکان کم ہے۔ نہیں، عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں نا کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ جیسے اب دیکھیں نا کہ ایران حملہ کہاں کر رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات پہ، قطر پر، سعودی عرب پر، کویت پر، یہ مسلمان ممالک ہیں۔ یہاں پر مانا کہ ان کے امریکی اڈے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے نا، ان کے املاک کو بھی تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کی ساکھ بڑی متاثر ہو رہی ہے، وہ انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے ملبہ جہاں جہاں پہ گر رہا ہے، پھر بہت سارے جو میزائل ہیں وہ شہری علاقوں میں یا دوسری بلڈنگز پہ گر رہے ہیں، اور بہت امریکیوں کی بھی بلڈنگز ہیں یا سفارت خانے ہیں، تو وہ ہیں تو آبادی دوسرے ملکوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملک بھی اپنے آپ کو ان میزائلوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سارے ممالک ہے نا، متحدہ عرب امارات، دبئی، یہ ساری ان کی انڈسٹری کھڑی ہے سیاحت پر۔ یہ ساری سیاحت سے امن اور سکون کے بغیر میں کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اب جیسے دبئی کو آپ دیکھیں نا، دبئی کی جو پراپرٹیز تھی وہ کتنی ہوش ربا قیمتیں تھیں دبئی کی پراپرٹیز کی، اور پاکستان میں پاکستانی جو انویسٹرز ہیں وہ پہلے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پاکستانی سب سے زیادہ انویسٹ کرنے والے ہیں دبئی میں۔ وہ بہت بڑی مقدار میں پاکستان سے پیسہ دبئی شفٹ ہوتا ہے، وہاں کی اسی سکون کی وجہ سے، امن کی وجہ سے۔ وہاں پہ چونکہ لوگ بہت پوری دنیا آتی ہے، پوری دنیا کا دروازہ کہا جاتا ہے متحدہ عرب امارات کو۔ تو اب جیسے یہ حملے ہوئے ہیں، پھر صرف یہاں پہ نہیں ہوئے ہیں، قطر میں ہوئے ہیں، کویت میں ہوئے ہیں، آذربائیجان میں ہوئے ہیں، تو پورا جو خطہ ہے وہ پوری جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ تو اس میں اس بات کا خدشہ بہرحال موجود ہے کہ یہ اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کی ایک نئی سازش نہ بن جائے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے اہم جو سبق سارے ملکوں کو مل رہا ہے، خصوصاً دبئی جیسے ملک کو، قطر جیسے ملک کو، جن کے پاس بلینز آف ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے $1 ٹریلین کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ پھر ان کا وزٹ بھی ہوا تھا، پھر ان کا جو وزٹ ہوا، کیا کیا کچھ سعودی عربیہ میں کتنے حیا باختہ قسم کے وہ مناظر بھی ہمیں نظر آئے، بہت عجیب و غریب عرب ملکوں کے اندر، وہ سر لہرا لہرا کر، بال لہرا لہرا کے کیسے استقبال ہوئے تھے۔ لیکن اور یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو اعزاز اکرام دیا گیا، کس لیے دیا گیا تھا؟ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جی ہمیں محفوظ رکھیے گا کسی بھی جنگ سے۔ تو اب جب یہ صورتحال پیش آئی ہے تو اس کے بعد سے یہ جو بھوت تھا ان کے دماغ پہ سوار کہ جی امریکہ سب کچھ ہے، امریکہ دنیا کا خدا ہے، وہ کم از کم نکل گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان میزائلوں سے نہیں بچا سکا ہے۔ امریکہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو ان ملکوں کو کیسے بچا سکے گا؟ اور جو انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بجائے، اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے بجائے، خود سے اپنی جو فورسز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے بجائے ٹریلینز آف ڈالر امریکہ کے اوپر انویسٹ کر رکھے تھے، ان کے ہوش ٹھکانے آئے ہوں گے اور وہ اس بات پر سوچیں گے، جس کے نتیجے تک ترکی پہنچا ہوا ہے، جس نتیجے تک سعودی عرب پہنچا ہے، کہ جب تک ہماری اپنی آریں مضبوط نہیں ہوگی، خود ہم اپنے پاؤں پر اسٹیبلش نہیں ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دوسری بے ساکھیوں کے ذریعے سے چل نہیں سکیں گے۔
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو قطر ہے، جو کویت ہے، دبئی ہے، ان کو یہ بہت بڑا اچھا، سبق ملا اب ہے۔ بہت سارے دانشور یہ لکھ رہے ہیں اور ہمیں حالات سے بھی لگ رہا ہے کہ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ 1914 14 سے میں، لے کے 19 تک۔ 1918 میں، ہاں، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کب ہوئی ہے؟ جی 1939 سے لے کر ٹھیک ہے، 1945 اور تک۔ ان میں کروڑوں لوگ مارے گئے جی ہیں، جی اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو۔ ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، جی ہندوستان ہے، بڑی طاقتیں تو یہی ہے نا اس وقت، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چائنا، روس اور پاکستان اور ایران، یہ جی۔ ایک طرف ہے۔ اگر یہ اللہ نہ کرے یہ جنگ ہوتی ہے تو مسلمان ممالک کدھر ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ عالمی جنگ ہے، یہ اس بات میں تو آپ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف جب امریکہ آ جاتا ہے تو دوسری طرف میں رشیا اور چائنا خود بخود آ جاتے ہیں۔ اس وقت میں بھی ایران کے پاس جو میزائل ہیں، یا ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو بہت سارے ہتھیار ہیں، یا ان کے کوئی ایک دو جہاز بھی ابھی گرے ہیں، وہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں؟ رشیا کے بنے ہوئے ہیں یا چائنا کے بنے ہوئے ہیں؟ ٹیکنالوجی کون سی ہے؟ رشین ہے یا چائنیز ہے؟ یہی چیزیں ہیں نا وہاں سے۔ اور دوسری طرف میں جب امریکہ ہے تو ان کی کوشش یہ ہے، چائنا کی اور رشیا کی، جس طرح سے یوکرین جنگ جو ہے وہ لمبی چلی ہے اور اس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، تو اسی طرح اب یہ کوشش ہے کہ امریکہ کو یہاں انگیج کر کے اور اس کو اتنا بڑھایا جائے کہ امریکہ مزید کمزور ہو جائے۔ تو یہ امریکہ کو انگیج رکھنے کی کوشش ہے، اور ابھی سے آپ ہی دیکھیں کہ کتنے دن ہوئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں ابھی جنگ چھڑے ہوئے، اور ابھی سے خبریں آنے شروع ہوئی ہیں کہ جو ان کا محفوظ ذخیرہ تھا انٹرسیپٹ کرنے کے لیے میزائل تھے، وہ کم پڑ گئے ہیں، اور خطرہ ہے کہ آگے چل کے، کیونکہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے زیادہ میزائل داغنے پڑتے ہیں ایک جہاز کے لیے، ایک میزائل کو روکنے کے لیے آپ کو کئی میزائل، 10 میزائل بھی داغنے پڑتے ہیں تاکہ اس کو انٹرسیپٹ کریں اور وہ زمین پر نہ پہنچ سکے میزائل۔ تو اس وجہ سے، اور دوسرے نمبر پہ جو امریکہ خود خرچہ ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کا جو اپنا خرچہ ہے وہ $1 بلین سے تو کراس کر چکا ہے، اگرچہ امریکہ کے پاس بہت مضبوط اکانومی ہے، معیشت ہے، لیکن جب 4-5 دن میں $1 بلین امریکہ کا خرچ ہو چکا ہوگا، تو آگے جا کے یہ جو خرچ ہوگا اس خرچ کو یہ پورا کہاں سے کریں گے؟ ایران جو ہے، ایران پہ کیا وہ اپنے ٹروپس اتارے گا، اس پہ قبضہ کر لے گا، پھر ایران کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا؟ یہ ممکن نظر نہیں آتا، اور ایسا ممکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ ساتھ میں رشیا اور چین دیکھیں جنگ عظیم اول جب ہوئی نا تو کچھ ہار گئے کچھ جیت گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ادارے بنے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد آپ کو پتہ دنیا کا نقشہ بدل گیا، ٹھیک ہے، اور اقوام متحدہ وجود میں آیا۔ یہ جنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہے، اس میں کیا نظر آتا ہے کہ کون ہارے گا کون جیتے گا، اور کیا امکان ہے کوئی نیا ادارہ وجود میں آئے؟ دیکھیں، ادارے وجود میں آنا تو ظاہر ہے کہ حل نہیں ہے۔ ادارے وجود میں لائے گا کون؟ ادارے وجود میں لائیں گے پاورز، جب اس وقت میں 5 بڑی پاورز تھی جنہوں نے مل کر ادارہ وجود میں لے کر اقوام متحدہ بنا دی۔ اب پاورز کون سے ہیں؟ اب چائنا ہے، اب رشیا ہے، یہ خود امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے۔ لیکن پاکستان کو بھی پاور ماننا چاہیے عالمی سطح کی، ایک یعنی اب جو پاورز ہیں ان میں ایٹامک پاورز بھی آ گئی ہیں، اب جیسے شمالی کوریا ہے وہ بھی اس میں آ چکا ہے، پاکستان بھی آ گیا ہے، انڈیا بھی جو ہے وہ پاور بن چکا ہے اسی طرح۔ تو یہ یعنی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کے یہ اس کا رخ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب جو صورتحال ہے نا دنیا کی، اس میں سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ 2 ایٹمی ملک آپس میں نہیں لڑ سکتے۔ 2 ایٹمی ملک آپس میں لڑیں گے تو پوری دنیا تباہ ہوگی۔ اس وجہ سے 2 ایٹمی ملک آپس میں آمنے سامنے نہیں آئیں گے، وہ لڑیں گے، کوئی ایک ایٹمی ملک ہوگا، دوسرا غیر ایٹمی ملک ہوگا، یا ایسے ممالک لڑیں گے جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ دوسری بات نہیں، امریکہ اور روس جو لڑا تھا رشیا، تو یہ دونوں ایٹمی طاقت تھی؟ نہیں، امریکہ اور رشیا جب ان کی جنگ ہوئی تھی نا، یعنی دوسری جنگ عظیم کی آپ بات کر رہے ہیں شاید؟ نہیں، ابھی 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، امریکہ 80 کی دہائی میں بھی امریکہ اور رشیا کی براہ راست جنگ کہیں نہیں ہوئی، اسی لیے تو اس کو جو 90s تک کہا جاتا ہے نا، یہ سرد جنگ کا دور کہلاتا ہے۔ سرد جنگ کا مطلب یہ کہ یہ 2 قطبی نظام تھا دنیا میں، رشیا بھی سپر پاور تھا اور امریکہ بھی، ان دونوں نے خود نہیں جنگ لڑی،
लोगों को लड़ाया, मसलन यमन में जंग करवाई इन्होंने, सही है, वियतनाम में इन्होंने जंग करवाई, खुद नहीं लड़े, शिमाली और जनूबी लेकिन सबको पता होता है वियतनाम को पीछे कौन है। पीछे ये रहे हैं, खुद नहीं लड़े। इसी तरह से कोरिया में जंग कराई, कोरिया तकसीम कर दिया और वियतनाम तकसीम कर दिया, जर्मनी डिवाइड हो गया, मशरकी और मगरबी जर्मनी, खुद बरह रास्त नहीं लड़े। अच्छा, इसी तरह देखो अभी पाकिस्तान मई में पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी, पूरी आलमी बरादरी ने फौरन इसको रुकवाया, और अब जो जंग हो रही है अब कोई नहीं रोक रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो रही है, इसको कोई नहीं रोक रहा, और इस जंग में भी कोई नहीं आ रहा है। अगर ईरान एटमी ताकत बन हो जाता है, वो ये साबित कर जाता है, तो शायद जंग का रुख बदल जाए, फिर रोकेंगे, फिर पूरी दुनिया आएगी, फिर इदारे आएंगे, फिर एग्रीमेंट्स होंगे, फिर उसको वो होंगे। तो इस वजह से यानी ये पहली हकीकत तो ये समझ लेनी चाहिए कि जो एटमी पावर्स है ना, वो बरह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बरह रास्त एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, अपनी प्रॉक्सी के जरिए से, प्रॉक्सीज के जरिए से वो लड़ेंगे। ये भी चीन जो है वो बरह रास्त नहीं आएगा अमेरिका के मुकाबले में, इसी तरह होंगे, पपेट्स लड़ाए जाएंगे, दरमियान आगे और मुल्क होंगे जो जंग लड़ेंगे और उसमें तूल देंगे। उसमें अब ये चाइना की ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा अरसे तक अमेरिका को एंगेज रखे, ताकि अमेरिका जो है वो कोलैप्स करे, मईशत जो है उसकी ड्रेन आउट हो। तो ये उसकी कोशिश होगी, लेकिन ये कोशिश ये नहीं होगा कि वो बरह खुद उठकर अटैक कर दे, क्योंकि एटमी पावर्स का आपस में ये हाथियों की। और दूसरी बात है भी ना, जिसकी मैशत मजबूत होगी वो ही सर्वाइव कर सकेगा, जिसकी मैशत डाउन हो जाएगी बाकी क्या करेगा वो। और ये मैशत के वाले से भी बात अहम है कि मैशत मजबूत होगी, क्योंकि इस वक्त में जो खुद अमेरिका है उसको अपने माशी बहरान का सामना है। तो मैशत जब कमजोर होती है, इससे पहले अमेरिका ने अफगान जंग लड़ी है, अफगान जंग में उसने $1 ट्रिलियन लगाया, $1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर जो है अमेरिका का अफगान जंग पे खर्च हुआ। लेकिन अब अमेरिका क्या $1 ट्रिलियन खर्च करने की पोजीशन में है? मैं नहीं समझता कि इस पोजीशन में होगा। कि अमेरिका दूसरे नंबर पर यह है कि अमेरिका जिस तरह से, जब बड़ी ताकत एक तरफ होती है ना और छोटा दूसरी तरफ होता है, तो उसमें जो अगर आप उसको बिल्कुल खत्म कर दें, अपनी हुकूमत ले आए, तो फिर भी जाकर बहुत कम इम्कान होता है कि जो ताकतवर रियासत है वो जीत जाए। जैसे अफगानिस्तान में आपने देखा 20 साल नेटो फोर्सेस रहे, जीता आखिर में कौन? तालिबान जीत गए ना, अफगानिस्तान जीता, क्योंकि जो आपका मकसद था कि जी ये जाली हुकूमत है, जाली तो नहीं थी वो वही आ गए। फिर जिस दिन अमेरिका की छतरी हटी, अगले दिन अफगान तालिबान आ गए। इस वक्त में यही सूरत हाल ईरान के साथ है। अगर तो अमेरिका ये समझता है कि भाई यहाँ पे रिजीम चेंज करनी है, तो रिजीम चेंज नहीं होगी, रिजीम चेंज किए बगैर वो नाकाम है। अब ये थोड़ा सा जंग को तूल भी देंगे, इधर उधर के इलाकों में ये जो बम गिर रहे हैं, इस तरह के मसाइल भी आएंगे, बैनुल-अक़वामी तिजारत भी रुक गई है इस वक्त। पूरी दुनिया का जो जहाज का सिस्टम, मुवासलाती निज़ाम कितना तबाह हुआ है। देखिए इस वक्त में जो हम आगाज़ साहब आपकी जो यूरोप की ट्रेड हो रही थी, वो सारी हो रही थी खलीज फारिस या फिर आगे से बहर अहमर के जरिए, और वहां से वो जाते थे नहर सुइज, खलीज सुइज और बहर रूम में। ये भी बंद हुआ पड़ा है, ये रूट भी बंद हो गया, ये वाला रूट भी, और जहाज भी बंद हो गया। तो कई मुल्कों ने अपनी जो है बंदरगाहें वो सील कर दी कि वहां पे कुछ नहीं आ सकता जब तक ये जंग ना खत्म हो जाए। तो ये मतलब एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें इस सब में माशी नुकसान पूरी दुनिया का है, सबसे ज्यादा अमेरिका का है, मुसलमानों का, किसका है? ये सब का बराबर है। देखिए इसमें जाहिर है कि जो जंग लड़ने वाले उनका नुकसान ज्यादा है, खुद ईरान का बड़ा नुकसान होगा, खुद अमेरिका के बहुत बड़ा नुकसान होगा, खुद इसराइल जो है वो उस पे कर्ज आएगा, क्योंकि जंग जो है वो दुनिया का महंगा तरीन शौक होता है। लेकिन जो पूरी दुनिया का जो आलमी ग्लोबल रिसेशन है वो भी होगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी जब किसी जगह जब जंगें छिड़ जाती है ना, तो उस वक्त में अफवाहों का दौर उरूज होता है, और उस दौर में स्टॉक एक्सचेंजें नहीं चलती हैं। उस दौर में लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये कि लोग बुरे हालात को सामने रख के कारोबार कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि अपना पैसा बचाओ सबसे ज्यादा। तो इस वजह से दुनिया भर में महंगाई आएगी, ये एक हकीकत है। अब जैसे मैं पेट्रोल के वाले से उसके असरात आवाम तक पहुंचेंगे। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पे तो पेट्रोल है। पेट्रोल दुनिया की जरूरत का 60% कहा जाता था किसी दौर में, वो सिर्फ खलीज फारिस से निकलता है।
پھر دوسرے نمبر پر آپ کی کیسپین سی سے نکلتا ہے. ہم، تو یہ پورا خطہ جو حالت جنگ میں ہے اور یہ خطرہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بحری جہاز نظر آئے گا اور اس کے اوپر کوئی اٹیک اٹیک ہوگا. ہو جائے گا ہم، تو اس میں پوری دنیا کی معیشتوں پہ اثر پڑ رہا ہے. یورپ میں بھی پڑ رہا ہے, پاکستان میں بھی پڑ رہا ہے, پورے اچھا آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگیں ہوئی تھیں تو اس وقت وہ عام مسلمان تھے. ہمیں سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ جب جنگیں ہو رہی ہوں تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے, عامی کو کیا کرنا چاہیے, اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ہمارے مطلب کیمرہ مین ہے یا ہمارا گارڈ ہے یا ایک ٹیچر ہے, ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ جنگوں کا سب سے بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق قوموں کو مضبوط کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو جنگوں سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ قومیں مضبوط ہوتی ہیں آپس کے اتحاد اور اتفاق سے. قومیں کمزور ہو جاتی ہیں جب وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ملک تباہ ہو جاتے ہیں جب وہ آپس میں متحد نہیں ہوتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاں ضروری ہے پاکستان کے تناظر میں وہ تو ہے کہ جنگوں کا یہ دور تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دنیا جنگ کا جو سکوپ ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. حملہ ہو گیا, دیکھیے آذربائیجان پہ بھی گر گیا, ترکی پہ بھی گر گیا. دیکھیے کتنے بڑے بڑے مضبوط ملک ہیں بھائی اسلامی ملکوں میں. اور میں آپ کو بتاؤں اٹلی نے کہا ہے کہ ہم ان کے ممالک کی یہ خلیجی ممالک کی مدد کریں گے. ہاں جی دیکھیں ترکی جو ہے نا وہ ایک آپ عسکری اعتبار سے جو پیرامیٹرز دنیا کی رینکنگ کے بنے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے رینکنگ میں پاکستان سے بھی آگے ہے. اچھا عسکری لحاظ سے, فوجی لحاظ سے ترکی کا رینک جو ہے وہ پاکستان سے وہ ٹاپ 10 میں آتا ہے, پاکستان ٹاپ 10 میں نہیں آتا. جو اس سال کی رینکنگ ہے نا 2025 کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ترکی کی جو رینکنگ ہے وہ اس کے باوجود وہاں پہ یہ اٹیک ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ الرٹ میں ہے. پاکستان کے بارڈر, پاکستان کے فوج کی آپ پتہ کریں فورسز میں جو لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہوں گے بہت سے, تو اس وقت میں ہائی الرٹ چل رہا ہے. پوری دنیا ہائی الرٹ ہے, پوری دنیا ہائی الرٹ. اندری حالات عامی پر کیا ذمہ داری آتی ہے, عام مسلمان کیا کرے؟ عام مسلمان دیکھیں دعا کرے, اللہ سے دعا کرے. دوسرے نمبر پر حفاظت کی دعائیں پڑھے. تیسرے نمبر پر وہ متحد رہیں, متفق رہیں, ملک میں خلفشار نہ پیدا کرے. جیسے ادھر حملہ ہو رہا ہے پاکستان تباہ کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کم از کم غلط باتیں پروپیگنڈا میں نہ آئے اور اس کو آگے نہ پھیلائے. جو کلک کرنا ہے آج اس پہ جنگیں جیتی اور ہاری جا رہی ہیں, تو یہ کلک کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یا کامیاب کر رہے ہیں. کیونکہ جو انسان کا خیال ہوتا ہے نا وہی اس کا حال ہوتا ہے. آپ مایوسی پھیلا دیں گے قوم کا مورال ڈاؤن ہو جائے. جی ناظرین دیکھا کہ مفتی صاحب نے آخر میں جو بات بتائی ہے وہ بہت عام ہے کہ ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قوت لیکن داری بد مکن. اگر آپ جنگوں کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس میں پروپیگنڈے کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے سے اس میں اضافہ مت کریں. اور ہاں اللہ مسبب الاسباب ہے, آپ نے دعائیں ضرور کرنی ہے. دعا آپ کریں گے, اللہ سے مانگتے رہیں گے اپنے لیے, اپنے گھر والوں, اپنے فیملی کی حفاظت کے لیے مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com